کئی انعامات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اب ان انعامات کی بعض پرس کے بارے میں بتایا کہ جو مراعات آپ کو ملی ہے دنیا میں، جو انعامات آپ کو دیے گئے ہیں، ان انعامات کی وجہ سے آپ کی جو ذمہ داریاں تھیں کیا آپ نے وہ نبھائیں؟ اس کے لیے ہم نے ایک فیصلے کا دن مقرر فرمایا ہے کہ ہم حساب لیں۔ ان یوم الفصل، بے شک فیصلے کا دن، دو چیزوں کے درمیان کے وقفے کو فاصلہ کہا جاتا ہے، اور جس دن اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ فلاں آدمی نے ان مراعات کو لے کر پورے طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں، لہٰذا اس کو جنت میں بھیجا جائے، اور اس نے مراعات تو لی لیکن ذمہ داریاں نہیں نبھائی لہٰذا اس کو دوزخ میں بھیجا جائے۔ اس دن کو یوم الفصل کان میقاتا، یہ میقات ظرف زمان بھی ہے، ظرف مکان بھی ہے۔ میقات عربی میں عام طور پر ظرف زمان اور ظرف مکان کا وزن ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی لفظ۔ میقات جہاں سے ہم احرام باندھ کر اندر جا سکتے ہیں، حرم کے حدود میں داخل ہو سکتے ہیں، اس جگہ کو میقات، وہ ہو گیا ظرف مکان۔ اور وہ وقت جس وقت عمل کی جو گنجائش تھی، کام کرنے کی گنجائش، لمٹ، وہ ختم ہو جائے گی، اور جو عمل کیے ہوئے ہوں گے ان کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا، وقت اس وقت کو بھی میقات۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے۔ یوم ینفخ، جس دن پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں، فتأتون افواجا، پس آپ چل پڑو گے فوج در فوج۔ یہ سور میں پھونکا جائے گا تو قرنا یا نرسنگا کی طرح کوئی چیز ہے جس میں فرشتہ جس کو لے کر کھڑا ہے اور اللہ رب العزت کے حکم کا منتظر ہے۔ جیسے ہی حکم ہوگا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس میں آواز دیں گے، اور اس کی آواز ایسی ہوگی کہ دنیا میں جو کوئی بھی جاندار ہے سب مر جائیں گے، اور پھر وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کو بھی موت دے دی جائے گی، پھر خود اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت ہو جائے گی، پھر عزرائیل علیہ السلام کو بھی موت ہو جائے گی۔ واحد اللہ دوبارہ پھر مخلوق کو زندہ فرمائیں گے، اور دوبارہ پہلے اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا کہا جائے گا، پھر وہ سور پھونکیں گے اور دوبارہ زندہ ہوں گے۔ سور کا عمل 2 بار ہوگا یا 3، قرآن مجید کی کچھ اشارات سے ملتا ہے کہ شاید یہ 3 بار عمل ہوگا۔ سور کی پوری کیفیت کیا ہے؟ ہم ایک لفظ کو دیکھ رہے ہیں، سور، صاد، واو اور را، یہ اس لفظ کو دیکھ رہے ہیں، اس لفظ کا استعمال دیکھ رہے ہیں کہ کن معنی میں ہوتا ہے دنیا میں۔ باقی ان معنی کو دیکھ کر ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس طرح ہوگا، اس کی پوری کیفیت اسی وقت معلوم ہوگی جب سامنے ہوگا۔ لیکن سور پھونکا جائے گا، اس کا جو ہے وہ قرآن مجید میں ذکر ہے، بار بار ہے۔ سور اگر صورت سے ہو تو ہر آدمی کے جسم کے اندر اس کی روح پھونکی جائے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر آدمی کی جسم میں اس کی روح پھونکی جائے گی، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ اور سور سے مراد اگر وہ چیز ہو جس کے وہ الفاظ ہوں جن الفاظ کے ذریعے سے کسی کو بلایا جاتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں جب انہوں نے پوچھا کہ آپ قیامت میں لوگوں کو کیسا زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو یقین نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یقین تو ہے لیکن میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیسے زندہ ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کچھ پرندے پالیں اور ان کو اپنے آپ سے مانوس کریں، جب وہ آپ سے مانوس ہو جائیں تو آپ انہیں ذبح کریں اور ان کی ہڈیاں اور گوشت الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیں۔ فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، تو یہاں پہ سُرْهُنَّ جو لفظ ہے، سر، یہ بھی اسی سور سے ہے اور اس کا بھی وہی مادہ ہے، تو انہیں مانوس کر لیں اپنی طرف۔ تو مانوس کرنے کے لیے ہر پرندے کو اپنے ساتھ مانوس کرنے کے لیے کوئی لفظ بولا جاتا ہے نا جی، کتے کے لیے کوئی اور لفظ بولا جاتا ہے، بلی کے لیے کوئی اور لفظ بولا جاتا ہے، طوطے کے لیے کوئی اور لفظ بولا جاتا ہے، گائے بھینس بکری کے لیے کوئی اور لفظ بولا جاتا ہے۔ وہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسی وہ لفظ بولیں تو وہ جانور آ جاتا ہے۔
ایسے ہی انسان کو زندہ کرنے کے لیے یا انسان کے اندر روح پھونکنے کے لیے کیا وہ طریقہ کار ہے اللہ رب العزت کا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے جسم بنایا پھر اس میں اپنی روح پھونکی. تو روح پھونکنے کا جو لفظ ہے وہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا لفظ ہے، کیا طریقہ کار ہے، کیا آواز ہے. وہ آواز مراد ہو سکتی ہے سور سے. یہ بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آوازوں کو متعین کر دیا گیا ہے ہر جاندار کے لیے. اسی طریقے سے انسان کے اندر روح کو ڈالنے کے لیے بھی ایک آواز یا ایک کوئی طریقہ کار متعین ہے. اسی طریقہ کار کو کہا جائے گا یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا. فتأتون افواجا، پس آپ آؤ گے فوج در فوج، گروہ در گروہ. تو کچھ گروہ ایسے ہوں گے، کئی گروہوں کا ذکر ہے، 20 سے زیادہ گروہوں کا ذکر ہے کہ وہ اس طرح آئیں گے. بعض گروہ ایسے ہوں گے جو سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے، بعض گروہ ایسے ہوں گے جو پاؤں پر پیدل چل کر آئیں گے، اور بعض گروہ ایسے ہوں گے کہ جو سینے اور ناک کے اوپر گھسٹ گھسٹ کر سانپ کی طرح آئیں گے. فتأتون افواجا، سب کو ایک مقام کی طرف، ایک جگہ کی طرف اکٹھا کرنے کے لیے حکم ہوگا کہ ان سب کو فلاں جگہ کی طرف لے آؤ. وفتحت السماء، اور آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے. فکانت ابوابا، اور اس کے اندر کئی دروازے ہو جائیں گے، دروازے ہی دروازے. وسیرت الجبال، اور پہاڑ چلائے جائیں گے. فکانت سرابا، پس وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے. تو میدان بھی بنا دیا جائے گا جہاں پہ لوگوں کے کھڑے ہونے کا مقام ہوگا، جگہ ہوگی، اور حساب کتاب کے انتظامات بھی، یعنی آسمانی اور زمینی پورے حالات سازگار بنا کر حساب کتاب کا عمل شروع کیا جائے گا کہ آپ نے مراعات لی اور فوائد اٹھائے اور ان کا شکر بھی ادا کیا، ذمہ داریاں بھی پوری کی، یا صرف مراعات سے مزے لیتے لیتے اس حال میں پہنچ گئے. اللہ رب ہمیں مراعات سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریاں پوری طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے.